ایڈوینٹسٹ ہوپ چینل میں میں آپ کی میزبان فرا سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور یقیناً آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ پاسٹر عظمت ایمینول موجود ہیں اور ہم انہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ آج ایک دفعہ پھر ہم بائبل مقدس میں سے پاسٹر صاحب سے بہت سی سچائیوں کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت ہی خاص موضوع چنا ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج کل روزے چل رہے ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے بھی روزے چل رہے ہیں اور ہم مسیحیوں کے بھی روزے چل رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج اسی موضوع پر ہی بات چیت کی جائے اور پاسٹر صاحب سے یہ سیکھیں کہ بائبل مقدس ہمیں روزے کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا ہے، جبکہ بائبل مقدس تو ہمیں اس کے بارے کچھ اور تعلیم دیتی ہے۔ آج ہم یہی سیکھیں گے کہ روزے کے ذریعے کس طرح ہم خداوند کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں اور روحانی اور جسمانی ترقی پا سکتے ہیں۔ پاسٹر صاحب سے سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پاسٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کیا ہے اور روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ فرا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتیں بانٹ سکوں۔ اور بڑا اچھا آپ نے موضوع کا چناؤ کیا ہے، کیونکہ روزوں کا مہینہ اسے سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو ہمیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ روزے کا کیا مقصد پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں روزے کے مقصد کے بارے میں بات کروں، میں سب سے پہلے واضح طور پر آپ سب کو، تمام مسیحیوں کو اور جو غیر مسیحی ہیں ان کو بھی، جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں کہیں بھی پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کسی مہینے کے یا وقت کے یا دن کے پابند ہیں۔ خدا نے کوئی حکم ایسا جاری نہیں کیا جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ جی آپ نے 40 روزے ہی رکھنے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی ایک قانون کہہ لیں، ایک دنیاوی رسم کہہ لیں جو قائم ہے۔ بائبل میں اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کسی طریقے سے اس کو بائبل مقدس کے ساتھ جوڑا بھی جاتا ہے تو وہ دراصل مسیح یسوع کے 40 دن کا فاقہ ہے، مسیح یسوع کا 40 دن بھوکا رہنا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے مسیحی لوگ اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے روزہ رکھا ہے، اتوار کے دن جب بات ان سے کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتے، اتوار کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا تھا۔ جب ہم روزوں کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے روزے کے ساتھ، فاقے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے اتوار کی تو تب ہم اسے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یسوع مسیح پورے 40 دن و رات فاقہ میں رہے، روزے میں رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتوار کو روزہ نہیں رکھوں گا کیونکہ اس دن تو میں جی اٹھوں گا۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دینے کے لیے بتایا کہ ہم نہ کسی مہینے کے اور نہ ہی کسی اسپیسیفک خاص دن کے پابند ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب کبھی تم روزہ رکھو، یعنی کہ ہم کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں سوال کی طرف آؤں گا کہ روزے کا کیا مقصد ہے۔ دیکھیں، روزے کا جو مقصد ہے وہ صرف
بھوکا رہنے کے ساتھ نہیں ہے، بے شک روزے کا مطلب ہے پرہیز کرنا۔ پرہیز ہم نے بہت سی چیزوں سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، دل دکھانے سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، ہم نے فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے، نکتہ چینی، عیب جوئی اور ہر طرح کی بری بات سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس حالت میں ہم روزے میں ہیں وہی حالت ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو جائے۔ اس لیے جو روزے کا مقصد ہے وہ ایک خاص مقصد ہے، اور وہ ہے اپنے آپ کو خدا کے قریب رکھنا۔ روزہ ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی دعایا زندگی ہے اور اگر ہم روزے میں ٹھہر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں پر روزے کے ساتھ ساتھ ہم برے کاموں کو بھی جاری رکھتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں ہم وہ روزہ نہیں رکھ رہے جو بائبل میں ہے۔ آئیے میں اور آپ آج اس بات کو جانیں کہ خداوند کا کلام جس روزے کی بات کرتا ہے اس روزے کی بات کرتا ہے جو ایک مقصد کا ہوتا ہے۔ مسیح یسوع نے بھی مقصد کے تحت روزہ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو 40 دن روزے میں فاقہ میں رکھ کے اپنے آپ کو تیار کیا آنے والی آزمائشوں کے لیے، آنے والی مصیبتوں کے لیے، آنے والی مشکلات کے لیے، اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جو وہ دنیا میں شروع کرنے کو تھے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع روزے کے وسیلے سے تیار پائے گئے، اس لیے وہ صلیب پر مصلوب ہوئے اور اس کی برکت ہم دیکھتے ہیں وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں نے اور آپ نے روزہ جب رکھنا ہے مقصد کا رکھنا ہے، اور پھر اس سے ہم نے یہ برکت پانی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کنارہ کرنا ہے، دور رہنا ہے جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، اگلا سوال بہت ہی دلچسپ ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں روزہ رکھا کرتا تھا، اب بھی جب روزہ رکھتا ہوں تو اکثر میرے جو بھائی ہیں وہ کہتے دیکھیے گا کہ کہیں روزہ رکھتے ہوئے کہیں آپ اور زیادہ کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ خدا کے پاس ہی چلے جائیں۔ یعنی کہ لوگوں کے مختلف طرح کے تاثرات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا، میں کمزور پڑ جاؤں گا، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ کئی دفعہ ہم روزے کو جسمانی کمزوری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے ہمیں یہ نقصان ہوں گے۔ لیکن میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ صحت کے حوالے سے تھی، اور وہ امریکہ کے ایک نیوز پیپر میں شائع ہوئی تھی، اور میں نے یہ نیٹ پر دیکھا تھا، اور وہاں پر ایک ریسرچ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں نا ان کی عمر زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اور آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، جنہوں نے روزہ رکھا، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے بے شک انہوں نے زندگی تو پائی، اچھی زندگی پائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی برکت پائی نا وہ یہ تھی کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری جسمانی اور روحانی صحت روز بروز ترقی پاتی جاتی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب کے 58 باب میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا
ہمیں برکت دیتا ہے جسمانی صورت میں بھی اور روحانی صورت میں بھی. روزے سے ہم برکتیں پاتے ہیں. پہلی برکت جو ہم روزہ رکھنے سے پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے قریب آ جاتے ہیں. دوسری چیز، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یاد رکھیں روزہ رکھنے سے خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہماری صحت بحال ہوتی ہے، ہم خداوند کے کلام کے مطابق روز بروز بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر روزہ رکھنے سے فائدہ نہ ہوتا نا تو بائبل میں بھی اس کا ذکر نہ ہوتا. آپ نبیوں کی بات کریں گے، پیغمبروں کی بات کریں گے، شاگردوں کی بات کریں گے، مسیح یسوع کی بات اگر آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روزہ رکھنے سے انہوں نے برکت پائی. میں کیوں روزہ رکھتا ہوں؟ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ خدا کی کامل مرضی کو جان سکوں. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ پاک روح کی رہنمائی میں زندگی گزار سکوں. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ خدا کی قربت میں رہوں. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ گناہ سے دور رہوں. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں مسیح یسوع جیسا مزاج اپنا لوں. میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں جھوٹ نہ بولوں، چوری نہ کروں، زنا نہ کروں، جھوٹی گواہی نہ دوں اور ہر طرح کی بری خواہش سے دور رہوں. یقین جانیں خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو روزے میں ٹھہرنا چاہیے تو ضرور ٹھہریں، کیونکہ اس وقت جو آواز آپ کے اندر سے آتی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، حقیقت میں وہ خدا کی آواز ہوتی ہے. میں آپ کو انکریج کروں گا، آپ کی حوصلہ افزائی بھی کروں گا کہ آپ ضرور روزہ رکھیں. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، پاک کلام کے مطابق رکھنا چاہیے. مسیح یسوع نے جیسا کہا کہ جب کبھی تم روزہ رکھو تو ہم نے ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے روزہ رکھنا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر 40 روزوں کا بائبل مقدس میں ذکر نہیں ہے تو ہم روزہ نہ رکھیں. ایسی ہرگز بات نہیں. اچھی باتیں، اچھی چیزیں ہم نے اپنانی ہے تاکہ ہم مسیح میں ترقی پاتے جائیں. ناظرین، آخری سوال جو پاسٹر صاحب سے میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پاسٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کس طرح ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے. جی، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے اور ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے مسیح یسوع کا فرمان پڑھنا چاہوں گا. اگر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 6 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. مسیح میں میرے عزیزو، یہاں پر مسیح یسوع نے یہ کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بڑے واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے گا تو خدا تجھے اس کا بدلہ دے گا، یعنی کہ خدا تجھے اس کی برکت دے گا، تیری زندگی میں تبدیلی لائے گا. اور ہم پاک کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب پالوس رسول دمشق کی راہ پر مسیح یسوع سے ملاقات کرتا ہے تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ 3 دن وہ کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا. دوسرے لفظوں میں وہ روزے میں تھا. اور ہم خدا کے کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب اس کو ہوش آئی، جب اس نے آنکھیں کھولی، جب اس نے بپتسمہ لیا تو وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، کیونکہ اس کی ملاقات یسوع مسیح سے ہوئی تھی. اس نے مسیح یسوع کو قبول کیا تھا. میری اور آپ کی زندگی حقیقت میں روزہ ایک ذریعہ ہے. جو تبدیلی ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتی ہے. اگر ہمارے روزے میں یسوع مسیح نہیں ہے نا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
اگر ہمارے روزے میں رسمیں ہیں، دکھاوا ہے، خود غرضی ہے، اور اپنی راست بازی کو ثابت کرنے کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے سے زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اسی زندگی میں تبدیلی آتی ہے جس زندگی میں مسیح یسوع آ جاتا ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کے سامنے اپنی دعائیں، اپنے روزے رکھیں گے، اپنے مناجاتیں، اپنی زندگی اس کے سامنے رکھیں گے، تو یقین جانیں ہم مکمل طور پر تبدیل ہوتے جائیں گے۔ میں پھر ایک بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، جب آپ مسیح یسوع کے نام میں روزہ رکھیں گے اور کسی مقصد کے لیے روزہ رکھیں گے، اور جب آپ مسیح یسوع کو یہ کہیں گے کہ اے خدا میں اپنی دعا، اپنا روزہ تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو یقین جانیں خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے روزوں کو قبول کرے گا اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرے گا۔ میں آپ کو اپنا شخصی تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک جتنے بھی روزے رکھے ہیں، یہ میری اپنی ذاتی گواہی ہے، میں نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں خدا نے میرے ہر ایک روزے کو قبول کیا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ابھی میں روزہ رکھتا ہی تھا تو آدھے گھنٹے میں ہی مجھے اس روزے کا جواب مل جاتا تھا۔ میری زندگی کا اپنا یہ میرا بڑا پکا ایمان ہے کہ جب بھی روزہ رکھا جاتا ہے خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، روزے میں خدا کو بتائیں کہ خدا میں نے اس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے تاکہ میری زندگی تبدیل ہو۔ کہ دفعہ ہم صرف معجزوں کے لیے یعنی کہ شفاؤں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، ضرور رکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے روزہ رکھنا ہے کہ خدا میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی تبدیل ہو، میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی سے تو دوسروں کو نظر آئے، اور میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے۔ یقین کریں جب آپ ان باتوں کے لیے روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو دعائیں زندگی بنائیں اور روزے میں ٹھہریں تاکہ ہم مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار پائے جائیں۔ کیونکہ ہم اگر دعائیں کر رہے ہیں، روزے میں ٹھہر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اور اگر آج ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں نا، تو ان تمام چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے مسیح یسوع کی آمد کے لیے تیاری۔ ہم نے تیار ہونا ہے۔ آئیے ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو دعا کے وسیلے سے، روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں، تاکہ جب وہ آئے تو وہ ہم سے یہ کہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے علم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آج آپ نے بائبل مقدس میں سے ہمیں روزے کے بارے میں بتایا ہے، اور کلام مقدس بڑے واضح طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ دکھاوے کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ یہ خدا کا اور ہمارا معاملہ ہے۔ ہم نے دعا کرنی ہے سچے دل سے، جب ہم دعا کریں گے، روزے میں ٹھہریں گے، تو یقیناً ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ پاسٹر صاحب دعا میں ہماری رہنمائی کریں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ پروگرام کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا روزے کے حوالے سے کیا تجربہ ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی روزہ رکھا ہو اور آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی ہو؟ تو آپ اپنی گواہی کومنٹس میں ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ جی آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے، اے خدا جو روزے کے حوالے سے تھا، اور آج ہم نے اس بات کو جانا کہ اے خدا دعا اور روزہ ہماری زندگی میں بھلائی لاتا ہے، برکت لاتا ہے،
زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اے خدا دعا اور روزے کے ذریعے ہم تیری قربت کو پانے والے بنتے ہیں، تیری نزدیکی کو پانے والے بنتے ہیں۔ اے خدا آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے، اور اے خدا چاہتے ہیں کہ ان کے خاندانوں کو بڑی برکت دے، اور فضل دے کہ ہم دعا اور روزے کے ذریعے اپنے آپ کو مسیح یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنے والے بنے۔ اے خداوند چاہتے ہیں ہم سب کو اپنی قربت میں اے خدا چاہتے ہیں کہ روز بروز ہمیں اپنی قربت میں بڑھا، تاکہ ہم تیرے عرفان میں، تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دے، کیونکہ یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔